تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے. کیسے نوری مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے یا آگ سے پیدا نہیں کیا. نور سمجھنے کے لیے حقیقت تو ہوتا ہی جائے گا, سمجھنے کے لیے آپ سے روشنی ہے. کوئی سمجھ پاتا ہے کہ لائٹ جلا دیجیے کہاں تک روشنی جائے گی. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ سکے ہاتھ میں, یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو قید کر سکے. دیوار لگا دی ہم نے تو روشنی باہر نہیں جاتی, ہٹا دیجیے دیوار کو, اپنے کہاں تک چلی جائے. ستاروں کی روشنی کوئی نہیں ہے بیچ میں رکاوٹ اس طرح کی, کتنی نور ہمارے جلدی نظر آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا, وہ مٹی یا آگ سے پیدا نہیں کیے گئے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام پر لگا دیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. فرشتوں کو ماں باپ کے ذریعے پیدا نہیں کیا جاتا. جس طرح سے انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں, انسانوں کا طریقہ یہ ہے پیدائش کا اور نسل کو آگے بڑھانے کا. فرشتوں کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے فرشتے مرد اور عورت بھی نہیں ہوتے. فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت. نہ فرشتوں کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں, کھانے پینے کی محتاج نہیں ہوتی. مگر کھائے پیے اللہ نے تو بنایا لیکن کام میں لگا دیا ہے. اسی طرح سے فرشتے تھکتے بھی نہیں. جس عبادت میں خدا نے لگا دیا اس میں وہ لگے ہیں اور قیامت تک لگے رہے. اسی طرح سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو خدا کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں. جس طرح سے انبیاء اکرام کے بارے میں ہم نے جانا کہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی برا نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے فرشتے اللہ کی ایسی نوری مخلوق ہیں کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے فرما دیا اسی کام پر لگے رہتے ہیں. خدا کی باتیں سے مصروف ہے. کوئی روح نبض کرنے پر مقرر کر دیا گیا ہے فرشتہ, کوئی روزی پہنچانے پر مقرر کر دیا گیا ہے, کوئی بارش نازل کرنے پر مقرر کر دیا گیا ہے, کوئی نبیوں کی بارگاہ میں خدا کا پیغام لانے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے, کوئی بھٹکے ہو کو راستہ دکھانے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے, کوئی کسی ڈیوٹی اور کوئی کسی ڈیوٹی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو فرشتوں کی تعداد بے حد و بے شمار, شمار نہیں کر سکتے. آپ نے ایمان کے بارے میں کہیں کم و بیش 1,24,000 فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کتنی. اور فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو چاہے بن جائے. یعنی کبھی چاہے تو انسانی شکل اختیار کر, چاہے تو کسی درندے جانور کی شکل اختیار کر لیں. اسی طرح سے ہمیں باہر جانے کے لیے گیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے, گیٹ بند کر دیا جائے باہر نہیں جا سکتے. فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہڈیاں تو ہیں نہیں, جسم تو ہے نہیں. جس طرح ہوا نکل کے آ جاتی ہے اندر, کسی طرح سے فرشتے بھی کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اور کسی بھی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کرنے کی ان کو پاور عطا فرمائی. فرشتوں کے بارے میں اگر کوئی غلط عقیدہ رکھے, یہ عقیدہ رکھے اللہ کی نیکی کی قوت کا نام ہے فرشتہ, تو وہ انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. اسی طرح سے فرشتوں کو کچھ لوگوں نے مان اللہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ بھی اسلام کے اگینسٹ عقیدہ ہے. اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو معصوم پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک پیدا کیا, ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا وہ ہے تو خدا کی بارگاہ میں توہین کرنا ہے. اس لیے فرشتوں کے بارے میں یہ بالکل ظاہر باہر عقیدہ ہے, اسی پر ہی رہنا. اس کے اگینسٹ اگر کہیں تو ایمان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے اور نوری مخلوق ہے, معصوم ہے, جس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے, جو چاہے شکل اختیار کر لیں. اسی طرح سے وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اس سوال ہے کہ بعض لوگ بات بات یہ کہتے ہیں
کہ اللہ کو خبر نہیں اور فرشتے وہ نکالنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت بتائی گئی تھی عالم ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ایک ایک ذرے کو کوئی تفصیل کے ساتھ تفصیل جیسے کتاب ہے دور سے کوئی دیکھ لے نظر آئے گا یہ کتاب ہے لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے کتنے پیجز ہیں کتنے الفاظ ہیں کتنی لائن ہے کوئی یہ بھی جان اس کے کہیں تفصیل سے جان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کو تفصیل کے ساتھ جانتا ہے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے فرشتوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ وہ روح نکالنے پر کچھ فرشتوں کو قرار فرما دیا ہے. جب جس کی روح نکالنے کا وقت آتا ہے خدا کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ خدا کو پتا نہیں معلوم تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ عیب بھی بتا رہا ہے اور جس نے خدا کو عیب بھی بتایا وہ انسان مومن نہیں رہ جائے. ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے تو فرشتوں کو ڈیوٹی کیوں دے رکھی. یاد رکھیے یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے اس کے لیے بندوں کی آسانی کے لیے ہماری آسانی کے لیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ فرماتا تو بندوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہمیں دنیا میں کام کے نظر آنا ہے. مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے. اب بادشاہ ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اگر کوئی بادشاہ ملے تو اپنے کاموں کو اس طرح بانٹ دینا. وہی چل رہا ہے آج کل. کوئی چیف جسٹس بنا ہوا ہے کہیں کوئی ہائی کورٹ میں جج بنا ہے کوئی پولیس محکمے میں ہے کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں. تو اسی سے یہ سیکھ میں انسان کو اس طرح کام کو بانٹ کر دنیا کے حساب کو چلایا جاتا ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا ہے اور دنیا کے کام سے ہم برہم ہوتے ہیں. خدا کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے اللہ نے ہم پر رحم فرمانے کے لیے اس طرح کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز نہ چھپ سکتی ہے نہ اس کی قدرت سے باہر ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتے ہیں ان میں پتا بھی ہوتا ہے گھاس کا ہو پتا بھی خدا کی حکم کے بغیر نہیں. اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور کو جان نکالنے کو بھیجی تھی اور ملک الموت نے کسی اور کی. یہ بھی ایک مفید عقیدہ ہے. خدا تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ اس طرح بتانا ہوا کہ کسی چیز سے غافل ہو جاتا ہے. خدا تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی چیز سے غافل تھا نہ ہے نہ ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں یہ بھول چوک یہ سب ہماری کمیاں ہیں. خدا تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی روح قبض کرنے کا حکم دے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ ان سے معاون فرشتے ہیں وہ دوسرے کی روح قبض کریں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم کر رکھا. نیند میں کوئی کچھ کر جاتے ہیں کوئی دوسرے کام کر جاتے ہیں اٹھے نیند میں باہر رد کر جاتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو ایسا فرشتوں کے نام نہیں ہوتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے معصوم کے طور بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس طرح کی جہالت سے آپ کو سامنے. اگر کسی نے یقین رکھا تو وہ انسان کافر ہو جائے. اسی طرح سے یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آئی لوگوں لے گئے کو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ آنے کی وجہ تھی اور پھر چلی گئی. کسی کبھی کبھار گھر میں جوان بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو بوڑھیاں یا بوڑھے لوگ کہتے ہیں ارے ہمیں آنے والی موت تھی وہ وہاں سے چلا گیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے انسان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. بچنا چاہیے اور اس طرح کے بالکل کوئی بھی لفظ نہ کوئی سامنے بولے تو پتا بھی دینا چاہیے خود بھی بولے سے بچنا چاہیے.